پروگرام کی ابتدا میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ہمارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہندوستان نے کسی فالس فلیگ آپریشن یا کسی بھی جارحیت کی غلطی کی تو اسے فل ملٹری مائٹ یعنی کہ پوری بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. یہ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کیا ہے. اب میں آپ سے محیط یوسف صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اعجاز وان صاحب کا خیال ہے کہ ہندوستان نے کرنا ہی کرنا ہے, ابھی نہیں کرنا تو 6 مہینے بعد کرنا ہی کرنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات آپ نے سن لی ہے, تو کیا پھر ہم اس خطے میں ہم ایک نئی نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے, امن اندر اور اپنے خطے میں. بارہا ہم نے یہ کہا, میں نے آپ کو بتا دیا, ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاء کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کی. وہ جو مرضی کہتے رہے, کبوتر آ گیا, یہ ہو گیا, ساری دنیا ہنس رہی ہے ان پہ. ٹھیک ہو گیا نا, پہلی تو یہ بات. ہمیں امن چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے امن لانا ہے, کیا بات کرنی ہے؟ اگست 5 کو آپ ریورس کریں تو ہم پہلے بھی کہتے تھے بات کرنی ہے. اس کے بعد والی جو چیز ہے اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اچھا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن ہندوستان کچھ کرے گا, تو میرے بھائی مجھے بتائیں, what do you do when a thief enters your house? That is what we will do. پچھلے سال آئے تھے اور پتہ چل گیا کیا ہوا ہے. اور اگر پھر کوشش اگر اتنی بے وقوفی کرنی ہے تو گڈ لک. بالکل وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے, بٹ میرا پوائنٹ آپ کو یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل مائنڈ سے چل رہے ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کچھ کریں گے, آپ ذرا چین اور ہندوستان کا دیکھ لیں. ان کو نہیں پتا کہ چین کی کیا طاقت ہے. کیوں ہوا؟ وائی ڈڈ چائنا ڈو واٹ دے ڈڈ؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا رول نہیں. چائنا کو یہ نظر آ گیا ہے کہ 5 اگست ایک اسٹریٹجک موو ہے. ہندوستان اپنے بارڈرز ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, وہ شور ڈالنا چاہتا ہے, اینڈ دی چائنیز ہیو پٹ دیم ان دیئر پلیس. اب آپ مجھے بتائیں کہ چائنا اور پاکستان کی جو الائنمنٹ ہے اس چیز پہ کتنے سالوں بعد آپ کو یہ نظر آئی ہے؟ کارگل کے بعد سے مجھے تو نہیں یاد. اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا, کہ اب چائنا اور پاکستان بالکل ایک پیج پہ کھڑے ہیں کشمیر پہ. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان نے خود جو ابھی حرکت کی ہے وہاں پہ بھی ان کو سمجھ آ گئی کیا ہوا, اور اگر ادھر کو دیکھیں گے تو یہاں بھی ہوگا. لیکن ہمارا نمبر 1 گول ہے ریجنل پیس وداؤٹ کمپرومائز آن کشمیر, ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لاء. جی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں آرمی چیف کی یہ اسٹیٹمنٹ اگلے دن جب وہ عید پڑھنے کے لیے ٹروپس کے ساتھ گئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کی کیپیبلٹی بھی ہے, پریپریشن بھی ہے اور ریزالو بھی ہے. دے ول ریسپونڈ, اگر انڈیا کچھ کرے گا تو دے ول ریسپونڈ. لیکن میرے خیال میں ہمیں جو کچھ 2-4 سٹیپس اور کرنے چاہیے ان ڈیولپمنٹس میں جو کشمیر کے اندر انڈیا کر چکا ہے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ 370 اپنے اندر یونٹی بھی پیدا کرنی ہے. نہیں, یونٹی کے علاوہ میرے خیال میں سملا ایگریمنٹ کو ایک دفعہ ریویو کریں نیشنل اسمبلی میں اور دیکھیں کہ اس کی کریڈیبلٹی. سملا ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا. نہیں, ہم نے تو ابھی تک ختم نہیں کیا, ہم نے اسے ریووک کیا. 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. سیاچن ہائٹس پر ہندوستان کے قبضے کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. Is it our stated policy کہ there is no شملہ ایگریمنٹ اور وہ ختم ہو گیا؟ دوسری بات جو ہمارے, میں ذرا پوچھ لوں, محیط یوسف صاحب, سیاچن ہائٹس پر قبضے کے بعد اور 5 اگست 2019 کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم. شملہ ایگریمنٹ کی بڑی کلیئر لیٹر بھی اور اسپرٹ بھی یہ ہے کہ بائی لیٹرلی ہم ڈیسیجن لیں گے جو بھی لینا ہوگا. نہیں, لیکن ہندوستان نے یونیلیٹرل موو کی تو انہوں نے وائلیٹ کر دیا, ختم ہو گیا نا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں فارمل اسٹیٹمنٹ, اس پہ بہت پیچیدگیاں ہیں, this is not the forum to talk about this. اس میں بہت سی, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں جنرل صاحب پورے اعتماد سے, میں بیٹھا ہوں سسٹم میں, کہ ایوری سنگل اینگل ہیز بین لکڈ ایٹ. اور آپ وہ چیز نہ بھولیے جو لوگ بات نہیں کر رہے, ہندوستان نے خود کشمیر توڑ دیا ہے اپنے اندر. 3 انہوں نے ایک تفریق کر کے, آج آپ ذرا پتہ کریں لداخ میں کیا بات ہو رہی ہے. لداخ میں یہ بات ہو رہی ہے ہمیں یونین ٹیریٹری قبول ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, سو وی آر ایکچولی آن دی اپ, اور وہ جو غلطیاں کر رہا ہے لاسٹ سینٹنس. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی لیڈرشپ ایلینیٹڈ ہے. پہلے وہ 3 گروپس میں تقسیم ہوتے تھے, آج وہ اگینسٹ انڈیا ایلینیٹڈ ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو یہ کشمیر ہے, دس از آلسو پارٹ آف دا سیم کشمیر جو پرابلم ہے. تو آج اس پر حملہ ہونے سے پہلے اس کو اپنی ٹیریٹری میں شامل, جس طرح راج ناتھ کہہ رہا ہے, اس سے پہلے
کیا ہم کشمیر کی یوتھ کی کنسکرپشن کر سکتے ہیں اور ان کو تیار کر سکتے ہیں کہ تمام یوتھ ملٹری ٹریننگ حاصل کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ گیٹ ریڈی، اس کے لیے ہمیں تاکہ کچھ کل آرمی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر یہ عوام اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. بہت This is شکریہ. certainly not the official position. I want to be clear. بات ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز اوان صاحب اور محی یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ شملہ ایگریمنٹ جو تھا وہ کیا گیا تھا اچھی نیت کے ساتھ، پاکستان نے کیا تھا، لیکن سیاچن ہائٹس پر قبضے کے بعد اور 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے کیا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، اس کے بعد اب شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ختم ہو چکا ہے. محی یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے، وہ ایک آفیشیل ان کی پوزیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے. میرے خیال سے اب شملہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے، اور جب شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو اب صرف اور صرف UN ریزولوشن جو ہیں ان پر عمل درآمد کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کو ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور جو DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف جارحیت کی غلطی کی تو بہت بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، صرف دانت نہیں توڑے جائیں گے، پورا منہ توڑ دیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.